Higher Education and Social Welfare Department, سکینہ ایٹو صاحبہ کو خیر مقدم استقبال ایک بار پھر. اور خصوصی بات چیت کے لیے سیشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ساتھی خالد حسین صاحب کو بھی میں دعوت دینا چاہوں گی منچ پر. اوور ٹو یو سر. سکینہ جی شکریہ. آپ کے پاس وہ محکمے ہیں جموں کشمیر کے جس میں اگر ہم صحت کی بات کریں یا ایجوکیشن کی بات کریں، ایجوکیشن تو پورا یووا پیڑھی کو جوڑتا ہے. ہمارا مستقبل آپ ہی کے ہاتھوں میں. اگر آپ دیکھیں تو صحت جب تک نہیں رہے گی تو کچھ نہیں رہے گا. سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چوتھی دفعہ ہے میرے خیال سے ایم ایل اے بنی ہے، اور چونکہ آپ سرکار میں ایک ماتر مہیلا ایم ایل اے ہیں، کیا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی کام کرنا ایز اے وومن اگر جموں کشمیر کی بات کریں تو؟ یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اور ان ڈپارٹمنٹ سے عام لوگوں کا بہت کنسرن ہے. عام لوگ ان ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی صحیح بات ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک کو، کسی ریاست کو ترقی کرنی ہے تو وہاں پہ سب سے زیادہ دھیان جو ہے ان دو ڈپارٹمنٹس کو رکھا جاتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے، اس چوتھی بار میں ایم ایل اے ہوں اور 3 بار میں ایم ایل اے رہے ہوں. ایک بار مجھے پارٹی نے ایم ایل سی بنایا ہے 4 ٹائمز. لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ تینوں بار جب بھی میں الیکشن جیت کے آئی ہوں، الیکٹ ہو کے آئی ہوں، تینوں بار میں منسٹر بنی ہوں. 96 میں پہلی بار جب پہلا الیکشن لڑا تو ایز ڈپٹی منسٹر میں نے اسٹارٹ کیا ہے. 2009 میں 8 میں اس وقت میں کیبنٹ منسٹر سوشل ویلفیئر بنی ہوں. اور پھر آج 2023 میں جب سرکار بنی تو مجھے آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب نے پھر سے کیبنٹ میں انٹروڈیوس کیا. اور میرے پاس جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیں بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ ہے، ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ ایز لیڈی مجھے کام کرنے میں مشکل آتی ہیں، میں کہوں گی نہیں. کیونکہ جب شروع میں بنی تو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ ایک تو یہ کہ میں سیدھے کالج چھوڑ کے پولیٹکس میں انٹری کی ہے، تو ڈفیکلٹیز آئی. لیکن وقت آگے نکلتا گیا. اور آج کے ڈیٹ میں یہی کہوں گی کہ ایز لیڈی مجھے ڈفیکلٹیز نہیں ہے کہ میں کام نہیں کر پاتی ہوں. ایز لیڈی مجھے لگتا ہے کہ میں کام کر سکتی ہوں اور کام کرا سکتی ہوں. اس میں کبھی مجھے یہ نہیں لگا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا یا کوئی میری بات جو ہے نہیں سن سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے، جو بھی میں نے کام کرنا چاہا، جو بھی ڈیسیجن لینے چاہیں وہ میں لے سکتی ہوں. لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم میں نے ایز ڈپٹی منسٹر اسٹیٹ میں کام کیا جب ہمارے پاس ریاست تھی. میں نے ایز سوشل ویلفیئر منسٹر کام کیا جب ہمارے پاس ریاست تھی. لیکن آج خوش قسمتی سے میرے پاس وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو اتنے اہم ہیں، جن میں آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آج میں یو ٹی میں ہوں تو تھوڑا وہ ڈفیکلٹی ہے. باقی ایز لیڈی مجھے کام کرنے میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں. چونکہ آپ مہیلا ہیں اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا سیف اینڈ ماڈرن ایجوکیشن کے لیے کیا کچھ سرکار کر رہی ہے؟ کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں جو انسٹیٹیوشنز میں جاتی ہیں ان کو ایک سیکیورٹی محسوس رہے. میں یہ چیز مجھے لگتا نہیں ہے کہ انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے ہماری بچیوں کو یا بہنوں کو. آج بہت ٹائم آگے نکل چکا ہے، آج زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر میں یہ 1.5 سال کی بات کروں، ہمارے پاس جتنے بھی پوزیشن ہولڈرس ہیں وہ بہنیں ہیں. ہمارے پاس بہت جتنے بھی پروفیشنل ایگزامز ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے اس میں سب سے زیادہ تعداد بہنوں کی ہے. اب کبھی کبھار اگر کوئی پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے، جہاں پہ بھی سرکار کے نوٹس میں آیا امیجیٹ اس کے اوپر کارروائی ہوئی ہے.
لیکن میں سمجھتی ہوں آج کے ڈیٹ میں ہماری بہنیں آنکھیں مطلب بہت آگے بڑھ چکی ہیں اور ہر پروفیشن میں وہ آگے ہے, صرف ایک جگہ پہ نہیں, ہر پروفیشن میں جہاں آپ نظر دہرائیں گے ہماری بہنیں بہت آگے ہیں. اور سرکار نے اس طرح کی فیسلٹیز بھی ان کو فراہم کی ہے جس سے وہ آگے بڑھنے میں ان کو کوئی دقت نہیں آتی ہے. ہر لیول پہ جہاں ہمیں لگتا ہے ہمیں یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اس کو کیا ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں پہ ہماری بہن جو ہیں اس کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے. میں نے کئی بار کہا ہے اپنے پروگراموں میں کہ کشمیر کی بات, جموں کشمیر کی, کشمیر کو رشور کہا جاتا ہے. یہاں پہ لوگ ہمارے بھائی جو ہیں بہنوں کی بہت عزت کرتے ہیں, اور اگر کہیں پہ بھی 1% بھی کچھ اس طرح کا جو ہے ویوہار نظر آتا ہے تو اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے, اس پہ سخت سے سخت کارروائی کی گئی ہے. سکینہ جی, ابھی اگر ہم سب سے بڑی چیلنج جموں کشمیر کی کہے تو ڈرگ ایبیوز ہے, اور اس کے انفلوئنس میں کہیں نہ کہیں انسٹیٹیوشنز بھی, خاص کر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی خدشات ہیں کہ وہاں اس کی انوالومنٹ نہ ہو. ایک نشہ مکت ابھیان بھی چل رہا ہے جموں کشمیر میں, آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہوگا. اس کے لیے کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز میں کم از کم اس وبا کو روکا جا سکے؟ یہ صحیح بات ہے کہ اس ٹاپک پہ جتنا ڈسکس کیا جائے, جتنا اس کو اہمیت دی جائے وہ کم ہے. ہم سمجھتے ہیں, ہم سب کی کوشش یہی ہے کہ جموں کشمیر اس وبا سے بچ پائے. ہمارا جو جوان ہے, ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس طرف نہ جائیں. اس کے لیے کیا سرکار کوشش کر رہی ہے پچھلی 1.5 سال میں آپ کو بتاؤں گی. ہم نے ہمارے جو ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز چلتے ہیں اس ٹائم, چاہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, اس طرح کے اگر پیشنٹس آتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کی بات ہو, ریہیبلیٹیشن کی بات ہو, ان کی کاؤنسلنگ کی بات ہو, جہاں تک کالجز اسکولز کی بات ہو, وہاں پہ ہم نے آلریڈی ہدایت دی ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہیں, کاؤنسلنگ کے لیے ہم نے کچھ ٹیمز بنائے ہیں. اس میں کچھ حد تک ٹیچرز کو بھی ٹرینڈ کیا ہے. اور جیسے بچے کسی بھی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جیسے کھیل کود میں, تو وہاں اگر آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے اس طرح کا کوئی بھی پیشنٹ, میں تو پیشنٹ ہی مانتی ہوں ان کو, کیونکہ آج کل بہت کنفیوژن ہے, آج کل بہت ڈپریشن ہے ہمارے جوانوں میں کافی زیادہ. وہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ اس طرح کے ڈرگس کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا ہم نے ہدایت دی ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کالجز یا اسکولز کے بیچ میں اس طرح کا آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے, میڈیکل شاپس میں ہم نے CCTV کے جو آرڈرز دیے ہیں وہ کیے ہوئے ہیں. اسی طرح اسکولز میں ہم نے کہا ہے کہ ہم اسکریننگ کہیں کہیں لیول پہ کریں گے تاکہ بچوں کو ایک چیز لگے گی کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے. تو ہماری جو میں سمجھتی ہوں اس میں ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ریہیبلیٹیٹ کرنا, اور ریہیبلیٹیشن ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد کاؤنسلنگ وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ آلریڈی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اور کافی حد تک 1.5 سال میں اس پہ ہم نے کام کیا. اور ابھی میں نہیں کہوں گی کہ ہم نے کام کیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا, ابھی آگے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج ہے اس ٹائم. اس چیلنج میں اگر ہم جتنا بھی کوشش کریں وہ کم ہے, اور وہ کوشش ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آلریڈی کر رہا ہے ہر لیول پہ. ایجوکیشن, تینوں ڈپارٹمنٹس کی آپس میں کوآرڈینیشن ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, تاکہ ہم کس طرح اس وبا کو جو ہے یہاں سے نکال پائے, باہر کر پائے, اور اپنا جو ہماری جو جنریشن ہے اس کو کس طرح سیف رکھا جائے. اس کے لیے آلریڈی اقتدامات اٹھائے گئے, اور آگے NGOز کو بھی اس میں ہم نے شامل کیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ علماء کو شامل کرو تاکہ وہ بھی اس پہ اپنے لیول پہ بات کہہ سکے اور وہ بات لوگوں تک پہنچ سکے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کئی جو لوگ ہیں جو ملوث ہیں, جو ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. پیرنٹس کو بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم یہ بات باہر لے کے جائیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی. لیکن ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کم سے کم کانفیڈنس دے, اور پیرنٹس کا سب سے زیادہ اس میں رول ہے. وہ اگر اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, اس طرح کی ہم کاؤنسلنگ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. آپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے بہت وسیع ڈپارٹمنٹ ہے, سبھی سوشل ویلفیئر کی بات کریں, ہیلتھ یا ایجوکیشن کی. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بے روزگاری
بھی یہاں پر کافی زیادہ ہے, آپ بھی اس کو مانتی ہے. تو ان ڈپارٹمنٹس میں روزگار کے کچھ آپ پروسیجرز کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ کہیں یوتھ ہمارا جو پڑھا لکھا ہے وہ ایبزارو کیا جائے گا؟ دیکھیے جب سے یہ سرکار بنی ہے, جس سرکار کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے پوسٹ ان ڈپارٹمنٹس میں ویکنٹ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آج دقت آتی ہے, کئی جگہ پہ ڈاکٹرس کی کمی ہے, کئی جگہ پہ باقی جو سٹاف ہے اس کی کمی ہے, ٹیچرس کی کمی ہے, پوسٹ خالی ہیں, نئے ریکروٹمنٹ ہوئے نہیں. لیکن جب یہ سرکار بنی ہم نے 725 پوسٹ جو ہیں لیکچررس کے وہ ریکروٹمنٹ بورڈ کو ریفر کیے تھے. اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اسسٹنٹ پروفیسر, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی کئی پوسٹ ہم نے ریکروٹمنٹ بورڈز کو ریفر کیے ہیں. 625 ہم نے پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے ریکروٹمنٹ بورڈز کو ریفر کیے ہیں. ایجوکیشن میں ہم چاہتے تھے کہ جو 19 میں پوسٹ فریز کیے گئے کہ نئی ریکروٹمنٹ نہ ہو, ان کو ہم ڈی فریز کریں اور یہ پوسٹ بھی ریکروٹمنٹ بورڈز کو ریفر کیے جائے. ایک تو ہمارے جو ہے ہمیں ٹیچر ملیں گے, ڈاکٹرس ملیں گے, اور جو باقی سٹاف ہیں وہ ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے. یہ ہماری کوشش ہے اور اس کوشش کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. حال ہی میں سکینہ جی ہم نے دیکھا پورے بھارت ورش میں, ہمارے دیش میں جو ہے نیٹ کا پیپر جو ہے وہ لیک ہو گیا. ایک اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا مورال گر جاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ کئی بار ہم یہ چیز سن چکے ہیں کہ پیپر لیک ہو رہا ہے, لیکن آج تک ایسے کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں کہ اس چیز کو روکا کیسے جا سکتا ہے. اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک بچہ جو ہے پڑھائی کر کے دن رات محنت کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کا بھی کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, جب یہ بچہ ایگزام دے کے آتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا ہے, پھر آپ خود سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے سنبھلنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے اور اس کے لیے آگے بڑھنا کتنا مشکل ہے. لیکن ابھی اس چیز میں ہم کامیاب نہیں ہو پائے کہ اس چیز کو روک سکیں. جو ہمارے یونین منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی کئی اس میں بیانات دیے ہیں یا آگے کیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے جو بھی سٹیپ اٹھانا چاہیے وہ سخت ہونا چاہیے, تاکہ آئندہ سے ہمیں اس طرح کی شکایت نہ آئے اور بچوں کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلا جائے. جو بچے محنت کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے, اور دوسرا بچہ جو محنت ہی نہیں کرتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے کہ میرے لیے پیپر آئے گا, میں اس کے ذریعے آگے بڑھوں گا. تو یہ تو سب سے ڈیفیکلٹ چیز ہے, اور اس کو ڈائجسٹ کرنا جو ہے ایک بچے کے لیے, ایک پڑھے لکھے جوان کے لیے یا پڑھے لکھے بیٹی کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے, بہت مشکل ہے. ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہے, مائنورٹی اور وومن ویلفیئر کے لیے کچھ ٹھوس قدم اٹھا رہی ہیں, کچھ اسکیمز لانچ کر رہی ہے؟ دیکھیے جہاں تک سوشل ویلفیئر کا تعلق ہے اس میں کئی اسکیمز ہیں. جیسے ہمارے پاس ICDS سیکٹر ہے, اس میں ساری ہمارے جتنے 28,000 ورکرز ہیلپرس کام کرتی ہیں وہ ہماری بہنیں بچیاں ہیں. اس کے علاوہ میریج اسسٹنس ایک اسکیم ہے. جب سے یہ سرکار بنی ہے اس سرکار نے شروع میں ہی میریج اسسٹنس کے لیے جو ملتے ہیں وہاں پہ اس کو 50 سے 75 کر دیا. اس میں کوالیفیکیشن بار رکھا گیا تھا مڈل پاس ہونا چاہیے, لیکن ہم نے سوچا جو لڑکی شادی کر رہی ہے اس کے لیے کوالیفیکیشن کوئی میٹر نہیں کرتی ہے, اور وہ کوالیفیکیشن بار ہم نے باہر کر دیا. اسی طرح WDC ہے, وومن ڈیولپمنٹ کارپوریشن, جس میں ہم اپنے بہنوں کو لون اسسٹنس دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہو سکیں, اپنا کوئی یونٹ کھول سکیں, اس میں کام کر سکیں تاکہ وہ خود آگے بڑھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں گے کئی ہمارے بہنیں جو ہے جنہوں نے اس WDC میں لون لیا ہے آج وہ اپنے ساتھ ساتھ کئی اور لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اس سرکار نے جو مشن یووا, جیسے ابھی چیف منسٹر صاحب نے ذکر کیا, آنریبل چیف منسٹر صاحب اور آنریبل ڈپٹی چیف منسٹر صاحب نے, یہ ایک بہت بڑی اور اچھی اسکیم ہے جو ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک سپورٹ ہے. اور اس میں وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو اب گارنٹی چاہیے, گارنٹی بھی ختم ہو گئی ہے. اس میں لوگوں کو کہا ہے کہ آپ آگے آ جائے اور یہ چیز جو ہے اس اسکیم کا استعمال کریے اور اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائے. اسکیمیں بہت ہیں اور ان اسکیمز کا میریج اسسٹنس میں ہم نے کافی حد تک جو ہے مدد کی ہیں جو ملنا چاہے ہمارے بہنوں کو.
اسی طرح باقی جو اسکیمز اولڈ ایج ہیں, وڈو ہے, ڈسیبل پینشن ہے, اس میں بھی اس سرکار کے دوران پچھلے 1.5 سال میں کافی اضافہ ہوا ہے. اور آگے ہم چاہتے ہیں جو ڈسیبل پینشن ہے اس کو بھی آلریڈی آنریبل چیف منسٹر صاحب نے بجٹ اناؤنسمنٹ میں کہا ہے, اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا. تو اسکیمز تو بہت ہیں اور سرکار کوشش کر رہی ہے کس طرح سے ہم لوگوں کی مدد کریں اور کس طرح سے ان اسکیمز کا جو ہے امپلیمنٹیشن ہو, لوگوں کو جانکاری ہو, لوگ ان کا فائدہ اٹھا سکیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہم اویئرنیس کیمپس منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, وہ ان اسکیمز کا جو ہے فائدہ لے سکیں. بہت بہت شکریہ سکینہ جی. امید ہے کہ 3.5 سال کے بعد جب یہ سوال آپ سے پوچھے تو آپ نے کہا ہم نے سب مکمل کیا ہو. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ضرور. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے یہاں پہ بات کرنے کا. تھینک یو.